الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. سورہ یونس آیت نمبر 97 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم قصص قرآنی اور قرآنی واقعات کے بارے میں مطالعہ کر رہے تھے. گزشتہ درس میں ہم نے خصوصیات قرآن کریم کے واقعات کی ملاحظہ کی اور 4 خصوصیات ہمارے سامنے آئیں. پہلی خصوصیت قرآن کریم کے واقعات کی یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی اور اس کے مسائل جس سے انسان دوچار ہوتا ہے یا انسانی معاشرے جن مسائل سے دوچار ہوتے ہیں ان کو ان واقعات میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی انسانی مسائل سے براہ راست مربوط ہیں. نمبر 2، قرآن کریم نے مسائل انسانی کی رہنمائی کرنے کے لیے اور اس کو ہدایت دینے کے لیے قصص کو خود سے اختراع نہیں کیا، گھڑا نہیں ہے، بلکہ ماضی میں جو حوادث اور واقعات رونما ہوئے انہی کو قرآن کریم نے قصص کے اسلوب میں پیش کیا ہے اور حقیقت کو بیان کیا ہے. نمبر 3 کہ تربیت اخلاقی کے گزشتہ درس میں قدر ہم نے تفصیل کو ملاحظہ کیا، کیونکہ یہ بہت مفصل ایک موضوع ہے اخلاق، اور بار بار قرآن کریم کی آیات میں تکراراً یہ چیز آتی ہے، کیونکہ ہر برائی کا منشا اور منبع یا سبب حقیقی و نفسانی یہی اخلاقی امراض ہیں، اور ہر نجات اور ہر سعادت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کی حقیقی وجہ اور سبب وہ اخلاق حسنہ ہیں جو انسان کو کمالات کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں. اور ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ اخلاق تکرار کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. ایک عمل اگر ارادے کے ساتھ مسلسل انجام دیتے رہیں وہ انسانی نفس میں قوت حاصل ہو جاتی ہے. یہ ضابطہ جب ہم جان چکے کہ تکرار کے ساتھ ایک عمل کا انجام دینا وہ انسانی نفس میں قوت کو عملاً پیدا کر دیتا ہے، تو یہاں پہ ہماری زندگی کا ہر لحظہ اور لمحہ یہ فرصت بن جائے گا. بالفاظ دیگر ہم جتنے بھی علوم پڑھتے ہیں وہ در حقیقت انہی قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے مقدمہ یا ان کی خاطر ہم پڑھتے ہیں جتنے بھی علوم ہیں. اور اخلاق کو کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو سکے، کیونکہ اگر نفس کو امراض لگے ہوں تو وہ تو شیطان کی ولایت میں انسان آئے گا. لہذا اصل سبب اور حقیقی سبب جو ہے ہمارے پاس، اصل سبب اور حقیقی سبب وہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کا مقصد ایک شے سے حاصل نہیں ہوتا تو وہ جتنی ہی مقدس کیوں نہ بن جائے وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے، اور ممکن ہے کہ اس سے ہم خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہ کر سکیں، بلکہ بہت مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک شے لغو اور عبث کہلاتی ہے، کیونکہ اصل مقصد ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو. اور یہ قربت یقیناً جسمانی یا مادی قربت نہیں ہے، یہ ایک معنوی اور قلبی قربت ہے، اور یہ تب حاصل ہوگی کہ جب امراض ہمارے اندر سے ختم ہوں گے. اچھا، اس کے ذیل میں اگرچہ یہ موضوع سے باہر کا ہمارے نقطہ بن رہا ہے، لیکن اگر اس مقصد کو حاصل کریں تو یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے کہ اگر انسان قوتوں کو حاصل کرنا چاہے، معنوی قوت کو، اور امراض کو ختم کرنا چاہے اپنے وجود سے، بالفاظ دیگر اگر اخلاق حسنہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو آغاز کہاں سے کریں؟ آغاز اس سے کریں، کیونکہ قرآن نے تو واضح کہ قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا، یعنی مجتہد بننا، مفسر بننا، محدث بننا، کوئی فلسفی متکلم
یا آپ باہر کی دنیا کے بڑے بڑے شعبہ جات لے لیں، کیونکہ وہ بھی وسیع و عریض علم ہے. جیسے میڈیکل بہت ایک وسیع و عریض علم ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، دنیا میں علوم پھیلے ہوئے ہیں. کسی کو بھی قرآن نے کامیاب نہیں کہا. قرآن کریم کامیاب کس کو کہہ رہا ہے؟ کہ جس نے تزکیہ کر لیا. تزکیہ یعنی اپنے باطن کو نشوونما دے دی. یہ فرصت انسان کی زندگی کا ترجمہ ہے. فرصت ہم سب کے پاس ہے. تزکیے پہ نگاہ رکھیں. تزکیہ کیا ہے؟ کہ امراض کو اندر سے ختم کریں، اور جب امراض ختم ہو جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ اچھی خصلتوں کو حاصل کریں. لیکن آغاز، پھر وہی سوال، آغاز کہاں سے کریں؟ مثلا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس زندگی کے اوقات بہت قلیل ہیں، جو کرنا ہے وہ جوانی میں ہی کرنا ہے ہم نے. بڑھاپے میں تو کر نہیں سکتے. بڑھاپے میں تو پھل کاٹتا ہے جو کمایا ہوتا ہے اس نے. ساری زحمتیں جوانی میں اس نے کرنی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس فرصت نہیں ہے حقیقتاً. تو آغاز کہاں سے کرے؟ تو اس کے آغاز کے لیے صرف 2 چیزیں ہم ذہن نشین رکھیں، کیونکہ جو بھی آغاز کریں گے وہ تکرار سے کریں گے. تکرار اگر توڑ دیا تو پھر تو کچھ حاصل نہیں. مسلسل ایک شے کو انجام دے، کم سے کم 40 دن، کم سے کم. بہرحال 40 دن کا جو عدد ہے یہ بھی ایک تخمینے کے طور پہ لیا گیا ہے، کوئی ایسی نص ہمارے پاس نہیں ہے. بعض روایات ہیں کہ جس میں یہ حکم دیا گیا کہ فلاں عمل کو 40 دن انجام دو، تو اسے ہم ایک نو اپنے طور پہ رہنمائی حاصل کرتے ہوئے خود سے معین کر لیتے ہیں 40 دن. 40 دن تکرار ایک شے کے وجود کا سبب بنتی ہے. لیکن تکرار کریں گے تو اولاً کسے انجام دیں؟ اولاً 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رذائل ختم کیے جائیں، برائیوں کو ختم کریں. اگر برائیاں اسی طرح سے پڑی رہ جائیں اور وہ اخلاق حسنہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوششوں میں لگ جائے تو وہ اس کی مثال علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک گلاس میں آپ سیاہ پانی ہے، وہ سیاہی ختم نہ کریں، شفاف پانی ڈالتے رہیں، تو وہ کیا گلاس صاف ہو جائے گا یا سارا کا سارا سیاہ رہے گا؟ وہ شفاف کو بھی سیاہ کر دے گا، وہ صاف پانی کو بھی کیا کر دے گا؟ سیاہ کر دے گا. اس لیے ساری کی ساری توجہ وہ اپنے منفی امراض جو انسانی نفس کو لگے ہیں، یعنی اخلاق سیئہ، اس کو ختم کرنے کی طرف انسان توجہ دے دے. اچھا، اب اس میں بھی آئیں. اخلاقی سیئہ ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے. ایک عام جو ہمارے ہاں جہان میں پوری دنیا میں ہی دکھائی دیتی ہے کہ امراض انسان کو جا بجا، بعض امراض ہیں جو پھیلے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پوری دنیا میں بلڈ پریشر ہے، شوگر کا مرض ہے، یا نزلہ زکام لگ جاتا ہے. یہ امراض پھیلے ہوئے ہیں. اس طرح سے بعض اخلاقی امراض پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں. مثلا وہ کون سے امراض ہیں؟ ان میں سب سے سر فہرست ہے غفلت. غفلت ایک مرض ہے. اسی طرح ان میں سے ایک ہے سستی. سست ہے انسان، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا سست ہے انسان، نہیں کرنا چاہتا. نمبر 3 مادہ پرستی، مادے کے پیچھے یعنی مال کے پیچھے بھاگتا ہے، مادی زندگی کا خواہش مند ہے، مادی زندگی کے پیچھے بھاگتا نظر آئے گا. نمبر 4 کہ انسان اپنے وجود میں شہوانی ہے، لذتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، عادی ہے لذتوں کا. نیند ہے، کھانا پینا ہے، پھرنا ہے، سیر و تفریح ہے، لذت کا وہ عادی ہے. یہ ہمارے پاس موٹے موٹے بعض ایسے جو اخلاق سیئہ کی سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں، یعنی ان کو انجام دیتے ہوئے ہمیں زحمت و مشقت نہیں ہوتی. اگر زحمت اور مشقت، بعض گناہ ہیں انہیں زحمت اور مشقت سے انسان انجام دیتا ہے، جیسے چوری کرنے پڑے تو ممکن ہے کہ کئی مہینے وہ گھبراہٹ میں ہی اور منصوبے بناتا ہی رہ جائے، پھر عین ٹائم پہ ہو ہی نہ اس سے، کیونکہ اس کے اندر اصلاً یہ والی صفت ہی نہیں پائی جاتی کہ وہ اس کو متحمل نہیں ہے. اور بالفرض خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل صادر انسان سے ہو جائے، یہ گناہ تو کہلائے گا لیکن اخلاق سیئہ نہیں ہے. لیکن بعض چیزیں کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جسم سے فوراً صادر ہو جاتی ہیں، کوئی اس میں دیر ہی نہیں لگتی. وہ قوت چونکہ حاصل ہے اس لیے صادر ہو گئی، وإلا وہ صادر نہ ہوتی. تو برائیوں میں یہ چیزیں ہیں، یہ پھر نیچے نیچے ذیلی کئی برائیوں کو جنم دیتی ہیں، جیسے خود غرضی ہے، جیسے دھوکہ دہی ہے، خیانت ہے، کرپشن ہے. اس طرح کے پھر نیچے اس کے اثرات نکلتے رہتے ہیں.
اچھا، اب یہ تو ہمارے پاس بس پہلا نقطہ کیا آ گیا، کس کو سب سے پہلے ختم کریں؟ رذائل کو ختم کریں۔ اگر برائیاں اور رذائل ختم نہ کیے گئے تو آپ جو بھی شفاف چیز ڈالیں گے وہ تو سیاہ ہو جائے گی، اور وہ سیاہ تر سیاہ ہوتی چلی جائے گی۔ لہٰذا علماء نے تاکیدی طور پہ یہ تحریر کیا ہے، علماء اخلاق نے، کہ سب سے پہلے اپنے منفی رذائل اخلاق سیئہ کو دور کرے۔ مثلا نیند پہ کام کرے، خوراک پہ کام کرے، سستی پہ کام کرے، غفلت پہ کام کرے، کیونکہ ہم عموماً ہر بندے کو بڑے بڑے یہ گناہ کبیرہ انجام دینے کی فرصت نہیں ملتی کہ شراب پی رہا ہے یا زنا کر رہا ہے یا ڈکیتی کر رہا ہے یا قتل کر رہا ہے، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ بھی کرے تو وہ اخلاق کی صفت نہیں بنی، یعنی کوئی ہزاروں کئی سو کا قاتل ہو، اس کے اندر تو یہ صفت جنم لے گئی، لیکن اکا دکا قتل کرنے سے وہ گناہ کبیرہ کا مستحق ہے، اس کی سزا ہے کہ وہ سزا اس کو جو بھی حکم ملتا ہے قصاص کے طور پہ یا دیت کے طور پہ یا جو بھی احکام ہیں قضاوت کے باب میں، وہ اس کا حقدار اور مستحق ہے۔ لیکن یہ والے گناہ بھی نوعیت ہمارے پاس ایسی کم دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ جو امراض میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں یہ کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اساس بنتے ہیں کئی اور دیگر گناہوں کے، وہ پھر ایک لمبی فہرست ہمارے پاس گناہوں کی آ جاتی ہے، جیسے میں نے بیان آپ کی خدمت میں کیا۔ مثلا بعض اوقات ہے بے احترامی ہے، اپنے ذمہ داری کا انجام نہ دینا ہے، یا اسی طریقے سے اور دیگر مسائل ہیں کہ غیبت کرنے لگ جائے گا، حسد کرنے لگ جائے گا، کیونکہ سستی کی وجہ سے کمال حاصل ہی نہیں کر پائے، اب کیا کرے وہ، اب تو رہ گیا وہ، دیگر آگے افراد نکل گئے، یا وہ کاہلی اور غفلت کی وجہ سے کچھ بھی نہیں حاصل کر پایا تو آپ اندر ہی اندر کئی دیگر امراض کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ہیں ام الفساد جسے کہتے ہیں چیزیں، غفلت ان میں سب سے بالا تر ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں ہر برائی کی جڑ یہی غفلت بنتی ہے، یعنی انسان دنیا کی نعمتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اسے نہ توحید کا احساس ہوتا ہے، نہ کوئی اطاعت کی خبر ہوتی ہے، اور نہ دیگر چیزوں سے گھبراہٹ ہے، نہ موت کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے، یہ غفلت اس کو لے بیٹھتی ہے۔ بہرحال رذائل پہلی چیز ہو گئے، رذائل کو ختم کریں علماء اخلاق کے مطابق۔ دوسری چیز، رذائل میں کس کو سب سے پہلے قابو کریں؟ اب رذائل ہیں، اس میں جتنے ہمارے پاس اخلاق سیئہ یا گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے، ان میں سے جڑ کیا چیز ہے یہ علماء اخلاق ہی بیان کر سکتے ہیں، کوئی اپنے ہمارے تجربات ذاتی تو ہیں نہیں، علماء نے ہی اس کو ذکر کیا، یعنی جو افراد ایک جگہ اور مرتبے تک پہنچے انہوں نے اس طرح سے پھر کلام کیا اور ان امور کو ذکر کیا۔ یعنی یہ باتیں جاننے سے تو حل نہیں ہوتی، جاننے والے آپ کو ہزاروں مل جائیں گے، جیسے آپ بھی یہ باتیں سن کے مثلا ایک نے پڑھا، ایک نے بیان کیا، ایک نے سنا، سننے سے وہ بھی اس علم کو لے گیا، عمل جس نے کیا وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اب ہمارے پاس دوسرا نقطہ، کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ اس موضوع میں ہم طولانی طور پہ داخل نہیں ہوں گے، صرف دو نقطے ہی کافی ہیں۔ اخلاقی تربیت، قصص میں اخلاقی تربیت موجود ہے، تمام قصوں میں، تمام داستانوں میں، لیکن اس اخلاقی تربیت میں ہم کہاں سے آغاز کریں، کہاں سے شروع کریں؟ ہمیں اہمیت اور حساسیت تو پتہ لگ گئی، مثلا ہم فقہ، اصول، منطق، فلسفہ، عقائد پڑھ کے کیا کریں؟ چلے کمپیوٹر بن گئے، اس کے کمپیوٹر میں بھی آپ ایک انگلی رکھتے ہیں تو وہ لمبی ایک فہرست آ جاتی ہے کہ کتابیں در کتابیں کھل جاتی ہیں۔ کمپیوٹر بننے سے نتیجہ تو کچھ نہیں نکلتا، انسان بننا اصل خوبی ہے، انسان کی کمی ہے، دنیا میں کمپیوٹروں کی کمی ہے، کمپیوٹر تو بہت سارے ہیں، ذہین افراد کی دنیا میں کمی ہے، بہت ساری دنیا میں ذہین افراد ہیں، کوئی کتابیں لکھنے والوں کی کمی ہے، کتابیں لکھنے والے آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل کمی کہاں پر ہے؟ انسان نہیں ملتا، وہ کہاں ہے انسان کہ جس نے اخلاق حسنہ کو حاصل کر لیا اور اخلاق سیئہ کو دبا دیا؟ قرآن نے اسی کو فوز العظیم کہا ہے، قرآن نے اسی کو فلاح کہا ہے، قرآن نے اسی کو سعادت کہا ہے، اس نے تمام کا تمام خیر سمیٹ لیا جس نے تمام کے تمام اخلاقیات کو وجود دے دیا۔ پھر یہ عرض کروں کہ اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ سے بعض اوقات کوئی نیک عمل صادر ہو جائے، ہمارے معاشرے میں تو اسے اخلاق کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے کبھی کبھی صدقہ دے دیا،
معاشرہ تو کہے گا اخلاق ہے، کبھی کبھی کسی کی تعظیم کر دی کہ آپ بڑا خوش اخلاق بندہ ہے، یہ معاشرے کی اصطلاح ہے۔ دینی دنیا کے اندر آ جائیں تو تکرار سے کرنے کی، تکراری طور پہ ایک عمل کو انجام دینے کی وجہ سے نفس میں ایسی قوت جو حاصل ہو جائے کہ آپ صرف ارادہ کریں تو بغیر زحمت کے وہ عمل صادر ہو جائے آپ کے وجود سے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اتنی قوت حاصل کر لیں، مثلا اگر ہمیں ابھی 100 کلو اٹھانا پڑے اوپر تو مشقت آئے گی یا نہیں؟ اٹھائیں گے، اپنے قدم جمائیں گے، ممکن ہے پہلے گھٹنوں میں رکھیں، پھر سینے پہ رکھیں، پھر 10 آوازیں نکالتے ہوئے اوپر کریں، پھر فوراً چھوڑ دیں۔ لیکن جو انسان تکراراً اس کی پریکٹس کرتا رہے، اسے کتنی دیر لگے گی؟ وہ فوراً ہی ارادہ کرے گا، اوپر اٹھا لے گا۔ یہ اتنی نوعیت آ جائے، اس سطح کے اوپر اگر پہنچ جائے تو اسے کہتے ہیں قوت کا حاصل ہو جانا۔ بس پہلا آپ نے نقطہ پڑھ لیا کہ رذائل پہلے ختم کیے جائیں۔ سوال، رذائل میں بھی کون سا عمل جو بالا ترین عمل ہے؟ یعنی بعض اوقات انسان سمجھتا ہے میں دعاؤں میں مشغول رہوں گا مسئلہ حل ہو جائے گا، ذکر پڑھتا رہوں گا مسئلہ حل ہو جائے گا، ممکن ہے کہ میں فلاں طواف کعبہ کا کرتا رہوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یا حجت الہی کے پاس بیٹھتا رہوں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے، انشاءاللہ آپ قصص میں بھی پڑھیں گے۔ انبیاء علیہ السلام بہت عظیم ہستیاں ہیں، انسان اصلاً ذہنی معرفت، عقلی معرفت اس سطح تک پہنچ نہیں سکتی، اس قدر عظیم ہستیاں ہیں۔ وہ قوموں کے اندر موجود تھے، قدر نہیں کی۔ آخر باہر سے کسی یہودی اور عیسائی نے آ کے تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، امت نے آ کے شہید کیا۔ ساتھ رہنے والے یہ بن جاتے ہیں بعض اوقات۔ اس لیے یہ ٹوٹکے نہیں ہیں کہ انسان خالی تسبیح پھیرتا رہے، دعا پڑھتا رہے اور وہ سمجھے کہ میں کسی جگہ پہ پہنچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے آ کے تشخیص دیا رذائل ختم کرنے ہیں تو ساری کی ساری توجہ ابتدا میں صرف 2 امور پہ رکھ دو۔ پہلا امر ہے کہ خیالات کو قابو کرو۔ سارے مسائل ذہنی خیالات سے ہیں، جس کی اجازت سے اس کے ذہن میں خیال پیدا ہو یہ قوی انسان ہے۔ یہ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کہیں کہ اے نفس میں تیرے اوپر، تیری زمین کے اوپر کوئی بھی تصور اور خیال اپنی اجازت کے بغیر آنے نہیں دوں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ 1 سیکنڈ بھی شاید یہ کام نہ کر سکیں ابتدا میں، لیکن جو شخص خیالات پہ قابو نہیں پاتا، جتنے ورد پڑھتا رہ جائے کوئی اسے فائدہ نہیں دیں گے۔ خیال کے اوپر سب سے پہلے قابو، اسے کہتے ہیں ازالۃ الخواطر۔ جس نے یہ منزل طے کر لی وہ بقیہ منازل طے کر جائے گا، جس نے یہ منزل ترک کر دی وہ بقیہ منازل اس کی متزلزل اور ڈگمگاتی رہ جائیں گی۔ لہذا ازالۃ الخواطر پہلے سب سے پہلے، مثلا انسان سوء ظن، خیالات میں بھی سوء ظن سب سے تنگ کرتا ہے۔ سوء ظن یعنی ہر شے کے بارے میں برا خیال، فلاں دیکھو اس طرح سے ہے، فلاں اس طرح سے ہے، فلاں نے تمہارے ساتھ ایسے کیا، تم تو کر ہی نہیں سکتے، تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر تو یہ ہے ہی نہیں، تمہارے بارے میں سارے یہ کہتے ہیں۔ سوء ظن اس کے بارے میں، ہر شے کے بارے میں سوء ظن۔ لہذا خیالات جو قابو کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ اپنی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے۔ خیال سب سے پہلی چیز ہے۔ خیال کو اگر آپ نے قابو کر لیا، اب آپ چاہتے ہیں نماز میں توجہ اللہ کریں، احساس کریں کہ میں عظیم ترین ہستی کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر واقعاً یہ اس احساس کی طرف توجہ بھی چلی جائے تو ایک نوع خشیت اور خشوع و خضوع طاری ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو خیال جانے نہیں دے گا۔ آپ اللہ اکبر کہیں گے تو کبھی حساب کتاب آ جائے گا، کبھی نیند آ جائے گی، کبھی کسی کی باتیں آ جائیں گی، اور اکثر جذباتی نوعیت کی آتی ہیں۔ خیالات وہ سب سے خطرناک ہیں جو جذبات کو آ کے ابھاریں، کیونکہ ایک نوعیت کے خیالات نہیں ہوتے۔ بعض خیالات ہوتے ہیں کہ جو سیر سپاٹے بس انسان اندر کر رہا ہوتا ہے، بعض خیالات ہیں جو ابھرتے ہیں تو جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اپنی توہین جہاں پہ ہوئی ہو وہ والے منظر دوبارہ آ جائیں۔ اب جہاں پر بھی انسان کی توہین ہو، ہر انسان اپنے نفس کے اعتبار سے بڑا حساس ہوتا ہے، وہ خیال ابھرے گا تو وہ تلخی پیدا کرے گا نفس میں یا نہیں کرے گا؟ پیدا کرے گا، اسے بٹھا دے گا اسی جگہ پہ، کیونکہ اس کے اندر غضب کے آثار آ جائیں گے، نفرت کے احساس آ جائیں گے، کسی کے بارے میں برے
اس کا تاثر یہ تم سے دشمنی کر رہا ہے، مثلا جیسے انسان کو یہ محسوس ہو کہ یہ تو مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، یا تو بلا وجہ مجھے تنگ کر رہا ہے، وہاں غصہ اور غضب بھڑک اٹھتا ہے یا نہیں؟ اب غصہ اور غضب بھڑک اٹھا تو کون اسے دبائے؟ اب تو خیال نے آ کے یہ سارا کام ادھر خراب کیا۔ اسی طرح خیال آتا ہے، بعض اوقات شہوات جگا دیتا ہے، نامحرم کا ایک تصور آ گیا تو اس انسان کے جذبات اندر جاگیں گے، جب جذبات جاگیں گے تو وہاں پہ وہ نیک عمل کے ساتھ مشغول رہ سکتا ہے، بے شک اللہ اکبر پڑھ رہا ہو۔ ملاحظہ کیا، خیال سب سے پہلے خیال کے اوپر کام کرے۔ اس کے اوپر ہمارے پاس کتابیں بھی اوپر موجود زیادہ ہیں، بیانات بھی علماء کے بہت واضح ہیں، انہوں نے تجربات بھی ذکر کیے ہیں۔ خیال انسان کو کچھ نہیں بننے دیتا۔ بچہ خیالی دنیا میں رہنا انسان نے ہے، وہ ہے بچہ۔ 7 سال سے پہلے انسان کو خیال کی دنیا میں رہنا معیوب نہیں ہے، 7 سال کے بعد خیالی دنیا میں مشغول رہنا معیوب ہے، خصوصاً جب عقل مل جائے تو نقصان در نقصان ہے، نقصان در نقصان۔ دوسری چیز کہ رذائل ختم کرتے ہوئے کس کو انسان انجام دے، اور وہ بھی بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، اس کے اوپر تشریح آپ کی خدمت میں نہیں پیش کی جا سکتی، وہ ہے نیت کا خالص کرنا، اللہ کے لیے کام کرے، ہر عمل محبت کرے اللہ کے لیے، نفرت کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، عمل انجام دے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جس نے نیت کو خالص نہیں کیا، وہ ڈھیر جتنے بھی لگا لے، وہ سارے کے سارے اندر سے کھوکھلے ہوں گے اس کے اعمال، کوئی اس کے اندر جان نہیں ہے، کوئی اس کے اندر قوت نہیں ہے۔ بس ان 2 چیزوں کو جس نے پکڑ لیا، یہی اصل دین ہے کہ انسان خیالات کو قابو کرے، یکسوئی پیدا کرے نیک کاموں کی وجہ سے، یکسوئی پیدا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، توجہ صدق توجہ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بعض نے عرفان کی تعریف یہ لکھی ہے، صدق توجہ، حقیقی توجہ اللہ کی طرف کرنا کیا ہے، یہی حقیقی عرفان ہے۔ صدق توجہ اگر کرنے میں کامیاب انسان ہو جائے تو یہ انسان مقامات کو پانا شروع کر دے گا۔ یہ اخلاقی، آپ قصص قرآنیہ میں اس کو ملاحظہ ضرور کریں گے، جتنے بھی واقعات آپ دیکھیں اخلاقی تربیت ہے۔ چوتھا نقطہ تھا حکمت کا، کہ قرآن کریم نے معارف بیان کیے ہیں، قوانین الہیہ بیان کیے ہیں، انسان کی اجتماعی زندگی کو انسان تذکرہ کیا ہے۔ اس کو ہم تفصیل میں نہیں جاتے تاکہ اغراض و مقاصد جو ہمارے پاس ہیں اس کے ذیل میں دیکھ سکیں۔ اغراض ہمارے پاس متعدد بنتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصص کیوں قرآن میں وارد کیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ متعدد جگہ کیوں رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا متعدد صورتوں میں اللہ نے واقعہ کیوں بیان کیا، تو وہاں پہ آپ کو آیات ہی کے اندر اس کی وجوہات نظر آتی ہیں، کیونکہ ہم اپنی طرف سے تو کوئی وجہ گھڑ نہیں سکتے، محتاج ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے قرآن کریم کے توسط سے پوچھیں کہ ان واقعات کو پیش کرنے کی حقیقی علت اور وجہ کیا تھی۔ ان کی حقیقی علت اور وجہ قرآنی قصص اور تاریخی واقعات کو، وہ بعض تو ہمارے پاس عمومی صورت میں آتے ہیں، وہ جو ہم سب سے پہلے نزول قرآن کے اعتبار سے ذکر کر چکے ہیں، اس کو دوبارہ دہرا دیا جائے کہ اس کی فرصت نہیں ہے ابھی ہم دوبارہ آیات پڑھیں۔ ان میں قرآن نے خود اس کو تذکرہ کیا ہے۔ پہلی چیز ہے عبرت لینا، یعنی انسان خوف کھائے کہ جس طرح سے وہ تباہ ہوئی ہیں قومیں، ہلاک ہوئی ہیں وہ قومیں، اس طرح سے تم بھی ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ پہلی چیز ہے عبرت۔ دوسرا ہے ہدف یاد دہانی، تذکر، یاد دہانی، یہ قرآن نے پہلو ذکر کیے ہیں، اور ان دونوں کا مجموعہ کہلاتا ہے ہدایت۔ ہدایت ان دونوں کے پیرائے میں ہی آتی ہے، کوئی تیسری نئی چیز نہیں ہے۔ ہدایت جب ہم کہتے ہیں تو وہ ان دونوں چیزوں کو شامل ہے، اس لیے قرآن کا عمومی ترین عنوان وہ ہدایت بشر ہے۔ آئیں اب ہم اغراض اور مقاصد کی طرف۔ اغراض اور مقاصد ہمارے پاس بنیادی طور پہ بنتے متعدد ہیں، لیکن ہم اس کو مجموعے کے طور پہ اگر بند کرنا چاہیں تو 3 مجموعوں میں بند کر سکتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس مقصد ہے غرض رسالت، اغراض رسالت۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے رسالت۔ دوسرا ہمارے پاس جو مقصد اس عنوان سے آتا ہے غرض رسالت کے بعد، وہ ہے تربیت، تربیت معاشرہ، معاشرے کی تربیت۔ نمبر 3
چوتھا مقصد ہمارے پاس آتا ہے اجتماعی اور تاریخی حقائق کے ذریعے سے انسان کو ہدایت دینا یا معارف کا بیان، قرآنی معارف کو ذکر کرنا۔ اس کو آپ اجتماعی اور تاریخی حقائق سے تعبیر کر سکتے ہیں، معارف کا بیان یا حقائق کا بیان۔ مثال کے طور پہ امتحان انسان کا ضروری ہے، دیگر قوموں سے بھی امتحان لیا گیا، ہم سے بھی امتحان لیا گیا۔ کمال حاصل کرنا اور نقص کو دور کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اگر انسان عمل نہ کرے تعلیمات الہی پہ تو اس کو عقوبت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اور یہ تذکر اور یاد دہانی ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے دیگر چیزیں۔ ہم پہلی قسم کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلی قسم اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو غرض رکھی ہے وہ رسالت کو قرار دیا ہے، یعنی رسالت اور نبوت کو ان واقعات کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ مثلا پہلا اس میں عنصر، یہ ہمارے پاس چار نقطے بنتے ہیں، 4 پوائنٹس اس کے ذیل میں بنتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں پھر یہ عرض کر دوں کہ ہمارا مطلب کیا تھا، غرض اور مقصد سے کیا مقصود ہے۔ غرض اور مقصد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شے کی وجہ سے یا اس وجہ سے قرآن کے واقعات کو پیش کیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ ہے، اس گائے کا واقعہ کیوں اللہ نے پیش کیا؟ آدم علیہ السلام کی خلقت کا واقعہ ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ہمارے سامنے رکھا اور امت کے سامنے پیش کیا؟ اس کی یہ وجوہات ہیں۔ کیوں کا جواب یہ ہمارے پاس 3 وجوہات ہیں۔ پہلی ان میں سے وجہ ہے کہ نبوت اور رسالت کی وجہ سے، کہ وحی اور رسالت کو ثابت کرنا مقصود ہے، یعنی یہ قرآن کریم کسی بشر کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن کریم دیگر افراد سے جم کر کے نہیں لایا گیا، بلکہ پہلی وجہ کیا ہے اس کی کہ اس سے اثبات ہوتا ہے، رسالت کا اثبات، یعنی پہلی غرض ہی نبوت اور رسالت سے مربوط ہے۔ اس کے ذیل میں پہلا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتی ہے۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ رہتے تھے، مدینہ میں اطراف میں کوئی یہودی تھے، اور مکہ میں بھی آبادی بہت بڑی ان کی نہیں تھی، لیکن یہودی لوگ بکھرے ہوئے موجود تھے، جس کوئی خاص آبادی نہیں ہم شمار کر سکتے۔ اب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پیش کیا تو لوگوں نے الزام لگایا یہ تو خود گھڑ کے لے آئے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے لکھا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہاتھ سے لوگوں کے سامنے یا کبھی بھی لکھا نہیں ہاتھ سے، تاکہ یہ نہ تہمت لگائیں کہ یہ قرآن اپنے پاس سے لکھ کے اور گھڑ کے لے آیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی راہب یا رہبان یا احبار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، نہ یہودی علماء سے نہ راہبوں سے تعلق تھا، لوگوں کے سامنے ان کی زندگی آشکار تھی۔ وَإِلَّا یہ کہتے ہیں راہبوں سے یہ سیکھ کے آگئے ہیں، اگرچہ اس کے باوجود انہوں نے تہمتیں لگائی، قرآن نے ذکر کیا ہے، معلم کہا گیا جسے تعلیم دے کے بھیجا گیا ہے، یعنی یہ راہبوں سے سیکھ کے آ کے ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اب مشرکین مکہ، ان کے سامنے جب قرآن پیش ہوا تو قرآن کریم نے انتہائی دقیق انداز میں گزشتہ قوموں اور انبیاء کے واقعات بیان کر دیے، اور ایسے واقعات بیان کیے کہ اس وقت تحریف شدہ تورات اور انجیل جو موجود تھی بعض اوقات اس سے ٹکراتے تھے، لیکن ادھر کے راہب، کیونکہ صحیح سلسلہ تو چلتا ہی ہے درمیان میں، انہوں نے آ کے قرآن کے واقعات کی تصدیق کی، اور اس سے مشرکین مکہ کے لیے ایک اور جہت سے قرآن کریم کی حقانیت سامنے آئی، اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خود جانب سے گھڑ کے اسے لے کے آئے ہیں، بلکہ یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لیے قرآن میں متعدد آیات ہیں، مثلا سورہ یوسف آیت نمبر 102 کو آپ دیکھیں، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے لیے آپ کے سامنے یا آپ کے اوپر بہترین قصص کو، قصوں میں سب سے بہترین قصے کو بیان کر رہے ہیں۔ قصص یعنی قصہ، قصوں میں سب سے بہترین قصے کو ہم بیان کریں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن نے بہترین قصص میں سے قرار دیا ہے۔ پھر آگے بیان قرآن کرتا ہے بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو جو آپ کے پاس اتارا ہے اور آپ کی طرف نازل کیا، وحی کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے یہ قصہ بیان کیا۔
یعنی قرآن کی صورت میں یہ قصہ بیان کیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اس سے پہلے اگرچہ آپ غافلین میں سے تھے۔ اگرچہ یہ جو تعبیر ہے غافلین میں سے تھے، یہ تشریح کی محتاج ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آیا اس سے مراد یہ کہ اصلاً حضرت یوسف علیہ السلام کا اس سے پہلے واقعہ پتہ ہی نہیں تھا، یا پتہ تھا اور اس میں صرف بعض نکات جو ہیں یا بعض جہات ہیں واقعے کی، اس کو قرآن نے مشخص کیا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کم سے کم ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر اصالتاً دیکھا جائے، ذاتاً دیکھا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ذاتاً کوئی بھی خلقت کسی کمال سے متصف نہیں ہوتی، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو کمال دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، سب کو جتنے کمالات ان کے پاس موجود ہیں وہ کس کی جانب سے دیے گئے ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کمال کی جہت کو دیکھیں، اللہ نے جو تعلیم دی اس تعلیم کو برطرف کر دیں تو کچھ بھی نہیں پاس بچے گا۔ اس پہلو کو ممکن ہے قرآن کریم بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال آپ نے اس میں شاہد مثال دیکھا کہ ان قصص کو قرآن نے بیان کیا ہے، کیوں؟ اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے، قرآن کی اس بات کے اوپر اس کو ایک دلیل قرار دیا ہے۔ یا سورہ یوسف آیت نمبر 102 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اس میں واضح طور پہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو واقعات نازل کیے ہیں، یہ واقعات اگر اس کو دقت سے دیکھیں تو یہ وحی کے ذریعے سے آئے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، نُوحِيهِ إِلَيْكَ، جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ یعنی یہ واقعات گھڑے نہیں گئے، یہ حقیقت رکھتے ہیں جسے اللہ نے وحی کر کے بیان کیا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اذ اجمعوا امرهم وهم يمکرون۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے بہرحال شاہد مثال دیکھا کہ من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ ہم نے آپ کی طرف اس کو وحی کیا ہے۔ یہ تو ایک مقصد ہو گیا، تمام واقعات میں یہ پہلو ہمارے لیے آشکار ہوتا ہے۔ دوسرا، اسی رسالت کے ذیل میں دوسرا نقطہ کہ تمام انبیاء کا دین اور عقیدہ ایک ہے۔ اس کی بھی تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ قرآن کی آیات متعدد ہے۔ قرآن واضح فرماتا ہے کہ ہم کسی نبی اور رسول میں فرق نہیں کرتے، اگرچہ بعض انبیاء کو دیگر بعض انبیاء پہ فضیلت ہے، لیکن دین کے اعتبار سے، وحی کے منبع کے اعتبار سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ربط کے اعتبار سے، اللہ کی جانب سے دین کے آنے کے اعتبار سے، یہ سب کے سب انبیاء کیا ہیں؟ اس اعتبار سے برابر ہیں۔ یعنی سب کے سب انبیاء ایک دین پہ تھے جسے دین الہی کہتے ہیں۔ سب کے سب انبیاء علیہ السلام توحید کا درس دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے۔ سب کے سب انبیاء علیہ السلام کا ہدف یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑا جائے، امتوں کا، معاشروں کا، قوموں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑا جائے۔ لہذا دین ان کا ایک تھا، اعتقادات ان کے ایک تھے، اور وحی کا منبع وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات تھی، اور اللہ ہی کے حکم سے انہوں نے ان امور کو انجام دیا۔ لہذا اس اعتبار سے کسی نبی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات اس لیے پیش کیے کہ گزشتہ انبیاء کے تم اٹھا کے دیکھ لو واقعات۔ اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو کہ مکہ میں ہم یہ دو تین بندے ہیں، یا میں اکیلا ایک بندہ ہوں کہ جو توحید کی بات کر رہا ہے اور پورے معاشرے سے ٹکرا رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ قوموں میں بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوا۔ تو یہ قصہ آ کے اس کو بیان کرتا ہے۔ تیسرا نقطہ کہ اس میں آیات ہم اس کے ذیل میں نہیں پڑھتے، صرف پوائنٹ ہمارے سامنے آ جائے کافی ہے۔ تیسرا نقطہ، تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک انداز اور ایک طریقے سے تبلیغ کی۔ یہ واقعات اور قصص ہمیں یہ بیان کرتے ہیں کہ سب کے سب انبیاء انہوں نے بنیادی اعتقادات سے شروع کیا اور بنیادی معاشرے کے مسائل سے ٹکراؤ، انہوں نے جو مسائل خراب کرنے والے اور فساد کو برپا کرنے والے عناصر تھے ان سے مبارزہ کیا۔ یعنی بالفاظ دیگر تمام کے تمام انبیاء، ان قصص کو پڑھ کے یہ پتہ لگتا ہے تمام انبیاء وہ انداز کے اعتبار سے، اپنے طریقہ تبلیغ کے اعتبار سے، اور جو انہیں مشکلات درپیش آتی تھیں اس مشکلات کے اعتبار سے وہ تمام انبیاء علیہ السلام یکساں ہیں۔ ہر نبی کو گالیاں دی گئیں، ہر نبی کے اوپر قتل کے حملے ہوئے،
ہر نبی کو جھٹلایا گیا، ہر نبی کی توہین کی گئی اس قوموں کے اندر۔ اسی طرح ہر نبی ہے وہ دعوت توحید کو لے کے آیا، اس نے دعوت توحید کو محور بنا کے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہا۔ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ اللہ کی تعلیمات ہیں اور تمہارے اوپر واجب ہے کہ میری اطاعت کرو۔ اس لیے اس مسئلے میں صرف آپ 2 آیات کو ملاحظہ کریں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ، کہ کتنے ہی ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ربیون کثیرون، کہ ربیون کثیرون، کہ کثیر بڑی تعداد میں پاکیزہ ایسے افراد تھے جنہوں نے قتال اور جہاد کیا۔ یعنی کَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ایسے نبی تھے، قاتل معہ، ان کے ساتھ قتال اور جہاد کیا، ربیون کثیر فما وہنوا، صحیح ہے، کثیر فما وہنوا، کہ انہوں نے وہاں پہ کسی قسم کی بھی سستی یا تھکاوٹ یا کمزوری نہیں دکھائی۔ لما اصابہم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جتنی انہیں مشکلات آئیں ان مشکلات میں انہوں نے کسی قسم کی بھی تھکاوٹ یا کسی قسم کی سستی یا کسی قسم کی کمزوری کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا۔ اچھا، یہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اس کلمے سے استفادہ کیا کہ کتنے نبی ایسے گزرے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں کہ اس میں سورہ زخرف آیت نمبر 6 اور 7 وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے پرانی امتوں میں اولین میں کتنے ہی نبی بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، کوئی نبی نہیں آیا إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر یہ کہ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، تہمتیں اس کے اوپر باندھی۔ اس طرح قرآن میں بعض آیات ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں جسے اذیت نہ دی گئی ہو۔ مذاق اڑانا، اذیت سے دو چار ہونا، قوم کا جو ہے وہ نگاہیں پھیر لینا، یہ تمام انبیاء کو پیش ہے۔ یہ اصل میں حق کا مزاج یہی ہے۔ اگر ہم میں سے بھی کوئی فرد آج بھی حق کو زندہ کرنا چاہے، چاہے اپنے گھرانے کے اندر ہی کیوں نہ کرنا چاہے، اسے ان مشکلات سے دو چار ہونا پڑے گا۔ یا تو وہ یہ کہ یعنی اہانت، ذلت اور اہانت، گالم گلوچ اور اذیت اور تکلیف، یا قتل کا خطرہ، مار پیٹ کا خطرہ، یہ 3-4 تو لازمہ ہے۔ یا تو حق کی بات نہ کرے پھر تو بچ جائے گا، اگر حق کی بات کرے تو پھر تو یہ نہ کہ یار یہ 3 نہ میں مجھے پیش آئیں، یہ 3 تو پیش آئیں گے، اسے گالیاں بھی پڑیں گی، اس کی توہین بھی ہوگی، اذیت بھی دی جائے گی، اور مار پیٹ، قتل و غارت کے خوف بھی اسے لاحق ہوگا۔ اس لیے اس چیز کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ لازمہ ہے۔ اور آخری چیز کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں بیان کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہر واقعے میں بشارت اور تحذیر موجود ہے۔ قرآن کریم کے واقعات میں بشارتیں دی گئی ہیں مومنین کو، اور مجرمین کو ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی خصوصیات ہم اس کے اغراض اور مقاصد قصے قرآنی کے اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ اور صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔